بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 خواب جو عورت بھی دیکھ لے وہ اللہ کریم کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے کوئی عورت صرف ایک خواب بھی دیکھ لے تو سمجھو اس کے بخت جاگ گئے، کیونکہ یہ خواب دیکھنے والی عورت خوش نصیب ہوتی ہے اور وہ دین و دنیا کی بھلائی حاصل کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے کہ جن کو اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ یا بندی دیکھ لے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ پاک کے بہت قریب آ گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ لوگ اللہ کریم کے نیک بندے اور ولی ہیں۔ ناظرین کرام، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں: شیطانی خواب، نفسانی خواب اور رحمانی خواب۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ خوابوں کی ان 3 قسموں کا کیا معنی ہے اور یہ خواب کن لوگوں کو آتے ہیں۔ آپ ایک اور بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو ساتھ ہی اس امت کو نبوت کا 46واں حصہ یعنی سچے خواب دیکھنا بھی تحفے میں عطا فرمایا۔ سچے خواب دیکھنا اللہ کریم کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام بھی سچے خواب دیکھتے تھے۔ ایک رات انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا تو اس کا تذکرہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور یہ خواب سن کر وہ ان کو کسی عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا خواب قریبی اعزا تو کیا اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ بس ہمارا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جس شخص پر بھی آپ کو شک ہو کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اسے کبھی بھی اپنا کوئی خواب مت بتائیں، ورنہ آپ کو اس سے سخت تکلیف اور آزار پہنچنے کا امکان ہے۔ ناظرین کرام، اب خوابوں کی 3 اقسام کا جائزہ لیتے ہیں۔ شیطانی خواب۔ یہ خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان مردود کی طرف سے ہو، اور یہ ان لوگوں کو بکثرت آتے ہیں جن کو اپنے رب سے محبت نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ دین کا علم سیکھتے ہیں اور اپنی ساری زندگی شیطانی امور میں گزار دیتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ نفسانی خواب۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے آتے ہیں، جیسے ہم کسی سے شدید محبت کرتے ہیں یا کسی کام کے متعلق دن رات مگن ہو کر لگے رہتے ہیں، یا پھر کسی چیز کو حاصل کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے تو ہمیں خواب میں وہ شخص نظر آ جاتا ہے یا پھر وہ چیز مل جاتی ہے۔ یعنی یہ خواب سراسر ہماری نفسانی خواہشات اور سوچوں کا پرتو ہوتے ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں رحمانی خوابوں کی طرف، تو یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو رحمان کریم کی جانب سے آتے ہیں۔ یہ خواب مکمل طور پر سچے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو آتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، دن رات اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انبیاء کرام سے اور انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ خیر و برکت کی طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کثرت سے خیرات کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد ان کو آنے والے خواب رحمانی خواب ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ یعنی صبح صادق کے وقت جن لوگوں کو خواب آتے ہیں وہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں اور ایسے خوابوں کا آنا اللہ کے قرب کی نشانی ہے۔ 5 خواب ایسے ہیں جن کو دیکھنے والا اللہ کریم کے بہت قریب ہوتا ہے: اللہ کے کسی نبی یا کسی صحابی کا دیدار کرنا، اللہ کے کسی ولی کا دیدار کرنا، خواب میں درود شریف پڑھنا یا درود شریف کی محفل میں ہونا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ان 5 خوابوں میں سے کوئی عورت کوئی بھی ایک خواب یا سارے دیکھتی ہو تو وہ یہ بات اچھی طرح جان لے کہ اللہ کریم نے اس کی عبادات قبول و منظور کر لی ہیں اور اللہ کریم نے اسے اپنے مقرب لوگوں میں شریک کر لیا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان خوابوں کا کسی سے بھی ذکر نہ کرے اور چپ چاپ اپنی عبادات و تسبیحات کرتی رہے اور اللہ کریم کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے کہ اس نے اس کی عبادات قبول کر لی اور اس پر اپنا نظر کرم کیا اور اسے اپنے نیک اور مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔